السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ میں ہم ایک بہت ہی حیران کن خبر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اس خبر نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے اور پوری دنیا انگشت بدنداں ہے کہ آگے ہم کیا دیکھنے والے ہیں۔ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک امریکی شہری ڈیوڈ بینٹ جن کا نام ہے، ان کے جسم میں سور کا دل ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا ہے اور یہ اپنی نوعیت کا انتہائی حیران کن تجربہ سمجھا جا رہا ہے۔ ان کا دل پراپر فنکشن نہیں کر رہا تھا، جس کے بعد یونیورسٹی آف میری لینڈ میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ سور کا دل ان کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے، اور اس کام میں ان کی معاونت ایک پاکستانی ڈاکٹر نے بھی کی، اور یہ تجربہ ان کے بقول خاصا کامیاب رہا۔ اور تجربے کے بعد جب وہ ڈیوڈ بینٹ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں خاصا بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس خبر نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور جہاں اس کے اخلاقی، قانونی اور طبی پہلوؤں پر بحث شروع ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح سے مذاہب کے ماننے والوں میں بھی اس کے بارے میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اسلام ہماری اس معاملے میں کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، تو یہ ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک طبی ماہرین بھی اس تجربے کی کامیابی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ خنزیر کے دل کو انسانی جسم میں لگانے سے پہلے اس میں جینیاتی طور پہ کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں، 10 اس کے جینز بتایا جا رہا ہے کہ تبدیل کیے گئے تھے، اور اس کے بعد اب اس شہری کو کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے، ڈیوڈ بینٹ کو کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے۔ ان کی ہارٹ بیٹ، پلس ریٹ اور دیگر جتنے بھی میئرمنٹس ہیں وہ لی جا رہی ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ تجربہ کتنا کامیاب رہتا ہے۔ طبی ماہرین اس بارے میں یہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بعض اوقات انسانی جسم انسانی آرگنز کو بھی یکسر مسترد کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس آرگن کو جو کہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے کچھ دنوں کے بعد ان کا جسم قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو ماہرین کے بقول دنیا میں یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز طبی دریافت ہوگی، کیونکہ اس سے آرگن ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت سارے وہ لوگ جو کہ آرگن ٹرانسپلانٹ کی انتظار میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان ڈاکٹرز کے بقول اس مسئلے کا حل ہم نے تلاش کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 80s کے عشرے میں ایک بچی کو لنگور کا دل لگایا گیا تھا، لیکن وہ بچی 21 دن کے بعد انتقال کر گئی تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ طبی نقطہ نگاہ سے اس تجربے کی کامیابی کے کتنے امکانات موجود ہیں۔ بات کر لیتے ہیں اسلامی نقطہ نظر کی، تو جب مفتی محمد اکمل صاحب سے جو کہ پاکستان کے مشہور معروف عالم دین ہیں، ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کی جو توجیہ انہوں نے پیش کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مفتی صاحب کی گفتگو کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اگر آپ مزید معلومات اور تسلی کے لیے وہ لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور جہاں پر بات زندگی بچانے کی آ جاتی ہے، انسانی زندگی کے بچانے کی بات آ جاتی ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مردار گوشت حرام کر دیا ہے، اس کے علاوہ بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پہ غیر اللہ یعنی بتوں کا، لات یا منات کا قربانی کے وقت نام لیا جائے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ لیکن اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ اضطراری حالت میں ہوں، جن کی جان کو خطرہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھیں اور نہ سرکشی پر آمادہ ہوں، تو ان کے اوپر پھر کچھ گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص جان کنی کی حالت میں ہے، 4 دن سے فاقے میں ہے اور اس کے پاس کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو پھر وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں علماء فرماتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت وہ بقدر ضرورت صرف اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ سکے، یہ نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے اس کو کھائے، مگر اتنا کہ اس سے اس کی جان بچ سکے۔ یہ نہ صرف اس کے لیے کھانا جائز ہے بلکہ اس حالت میں اس کے لیے یہ کھانا فرض ہو جاتا ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کھاتا
تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ کھانا فرض ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کھائے گا تو اس کی موت خودکشی کے زمرے میں آئے گی۔ تو اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مفتی محمد اکمل صاحب نے کہا کہ انسانی جسم میں سور کا دل لگانا صرف اس صورت میں جائز قرار دیا جا سکتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو، اور انہوں نے اس کی ترتیب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ انسانی جسم میں آرٹیفیشل ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے، مگر اگر ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ انتہائی ایمرجنسی کی حالت ہے اور اس وقت مصنوعی دل دستیاب نہیں ہے، یا اگر فوراً اس پر یہ حرام جانور کا دل نہیں لگایا گیا تو اس انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں ڈاکٹر ایسا کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ ایک موقف رکھ دیا، اسلامی موقف اس سلسلے میں کیا ہے، اسلام کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات جاننا بہت ضروری ہے، بہت سارے ہمارے لبرل حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک تنگی پیدا کرنے والا معاذ اللہ دین ہے، اور علماء کا کام صرف ہر چیز پر تنقید کرنا ہوتا ہے، علماء کا کام ہر چیز کو حرام قرار دینا ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمیں اپنے علماء سے پیار کرنا چاہیے، علماء سے ضرور رابطہ رکھنا چاہیے، علماء سے ہر معاملے پر رہنمائی لینے والا انشاءاللہ راہ نجات پر گامزن ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔